بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جمعے کا عنوان ہے ماہ ربیع الاول سے متعلق شرعی ہدایات۔ ربیع الاول کے مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور آج 9 تاریخ ہو چکی ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے شرعی ہدایات سننے سے قبل 3 بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یوں گویا کہ آپ کے سامنے یہ 3 بنیادی باتیں ایک طرح سے خلاصہ بھی ہیں۔ پہلی بات یہ، ماہ ربیع الاول کے تعلق سے قرآن و سنت، صحابہ سلف، خیر القرون، کسی سے بھی کوئی خاص فضیلت وارد نہیں۔ ہمارے سلف، صحابہ، خیر القرون اور بعد کے ادوار کے لوگ اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارا کرتے تھے۔ اس میں کوئی خاص عبادت نہیں کرتے، کوئی خاص جشن نہیں مناتے، کوئی خاص فنکشن نہیں مناتے، عام دنوں کی طرح سے یہ ایام بھی گزارا کرتے تھے۔ دوسری بنیادی بات، ربیع الاول کے مہینے میں یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر اس مہینے کو نہ فضیلت حاصل ہے، نہ ہی غم کا مہینہ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ روزہ پیر کے دن، جمعرات کے دن کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا۔ اس کا مطلب آپ نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، پیر کے دن، پھر جمعرات کے دن کیا کیے؟ جمعرات کے دن آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ کی وفات بھی نہیں ہوئی۔ تو ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے اندر ذکر کی کہ اس دن پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندوں کے اعمال ہفتے کے پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری امید ہے کہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں ملوں کہ میرے نامہ اعمال میں روزے زیادہ ہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں پیر اور جمعرات کا۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی نے آپ کی اپنی ولادت پر نہیں بلکہ روزہ اس لیے رکھا چونکہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسری بنیادی بات کہ اس مہینے کے تعلق سے جو کچھ بھی موجودہ دور میں مسلمانوں کے یہاں پایا جا رہا ہے، جس طرح کے بھی خرافات، رسم و رواج، بدعتیں پائی جاتی ہیں، ان کا ہمارے سلف خیر القرون، جن کو 3 دور کو اچھا اور بہتر قرار دیا گیا، دور دور تک آپ کو اس سے کوئی تعلق نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں، آپ اس کو آج یاد رکھ لیں اور ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں یا پھر یہ اس مہینے کے تعلق سے ان کی یہ سوچ اور فکر ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی کی ولادت پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ صرف بدعت نہیں ہے، وہ صرف بدعت نہیں ہے، کفری کام ہے، کفر ہے، کفر۔ اور اس کو میں دلیل کے ساتھ آگے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ بات شاید اس سے پہلے نہ سنی ہو، آج سن لیں اور امت تک یہ پہنچا دیں ان لوگوں تک کہ تم بدعت نہیں کر رہے ہو، تم کفریہ کام کر رہے ہو، تم شرکیہ عمل کر رہے ہو، اور اس کے ذریعے سے تم اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہو اور آخرت بھی خراب کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر کے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی محبت میں ہم اللہ کے نبی کی جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔
محترم بھائیوں، یہ 3 بنیادی باتوں کے بعد عید میلاد النبی خاص طور پر ماہ ربیع الاول میں منایا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس مہینے میں پیدا ہوئے، یقیناً ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عید میلاد النبی کا ایک معنی کیا ہے اور اس کی شرعی ہدایت، شرعی رہنمائی کیا ہے، ہم قرآن و سنت سے معلوم کر لیتے ہیں۔ عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی، عید کے معنی جشن۔ پوری شریعت مطہرہ کا مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، ایک ادنا طالب علم بھی یہ جانتا ہے کہ پورے مسلمانوں کی پوری زندگی میں یا پورے سال میں صرف 2 ہی عید ہے، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی آدمی تیسری عید مناتا ہے تو وہ بدعت کرتا ہے، کیونکہ بدعت کی تعریف یہی ہے کہ جو عمل، جو کام، جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، صحابہ سے جو چیز ثابت نہ ہو، وہ سنت نہیں، وہ بدعت ہے۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کا مطلب ولادت، اور میلاد النبی کا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، کون سے دن ہوئی، تاریخ کے اوراق پر آپ کو بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ملیں گی، لیکن سب سے زیادہ تحقیق شدہ اور مؤکد اور تاکید شدہ کوئی اگر ہیں تو 2 بڑے مؤرخین نے ہندوستان کے لکھی ہیں۔ انہوں نے جو تاریخ لکھی ہے سب سے زیادہ قوی اور اقرب الی الصواب ہے۔ قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے پنجاب کے رہنے والے بڑے نیک انسان تھے، جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم۔ ان کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اچھے سلفی بننے کے لیے، ایک اچھے اہل الحدیث بننے کے لیے ان کی سیرت کا مطالعہ کبھی کبھی کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کتاب لکھی رحمت للعالمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ یہ تمام سیرت کی لکھی ہوئی کتابوں میں بالکل ممتاز اور جدا گانا ہے، مختلف ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جہاں پر قرآن و سنت کے حوالے سے سیرت لکھی ہے، دیگر ہمارے سلف نے جو سیرت کی کتابیں لکھی اس کا حوالہ دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس سیرت کی کتاب کے اندر یہودیوں نے کیا کہا، ان کی کتابوں کے اندر کیا تھا، اللہ کے نبی کی پیشن گوئیوں کے تعلق سے، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے تعلق سے عیسائیوں کے یہاں کیا تھا، یعنی سابقہ کتابوں کا بھی آپ کو حوالہ ملے گا۔ اور جانتے ہیں کہ جادو وہ ہے جو سڑ چڑھ کر بولے، حقیقت یہ ہے کہ دوسرے آپ کی تعریف کریں، دوسرے آپ کے بارے میں گواہی دے کہ یہ سچا انسان ہے، اس کی حقیقت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت اور سچائی کو پچھلی کتابوں کے اندر بھی ذکر کیا گیا۔ اس اعتبار سے یہ کتاب بہت ممتاز، بہت جامع، بہت اہم کتاب ہے۔ رحمت للعالمین اس کتاب کا نام ہے۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، آپ کی ولادت 2 شنبہ پیر کے دن 9 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ کتنی؟ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 شنبہ کو ہوئی۔ اس کی تحقیق میں اور اس کے سپورٹ میں ہندوستان کے ایک دوسرے مکتب فکر کے عالم دین علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ، دیوبندی حنفی عالم دین ہے، اپنی کتاب سیرت النبی میں انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی، سیرت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 شنبہ پیر کے دن 9 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے۔ اور اتنی جامع بات انہوں نے مزید لکھی، انہوں نے کہا کہ اس کی تائید اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ 9 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ذکر کیا کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں 2 تاریخ کو ہوئی، 8 کو ہوئی، 9 کو ہوئی، 12 کو ہوئی، 18 کو ہوئی، کئی تاریخیں گنائی ہیں، کئی اہل علم نے گنائی ہیں، لیکن کہتے ہیں ان تواریخ میں آپ جب دیکھیں گے 2 شنبہ کا دن، پیر کا دن، پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں،
یہ پوائنٹ یاد رکھیے، 2 شنبہ کا دن 2، 8، 9، 12، 18 میں 9 تاریخ ہی کو آتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت پیاری بات ذکر کی۔ اس اعتبار سے یقینی اور قطعی بات ہو گئی کہ 9 ربیع الاول ہی کو اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، جو آج کا دن ہے۔ آج پوری دنیا خاموش ہے، سچائی ان کو معلوم ہی نہیں، تو کہاں سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کی ولادت کب ہوئی؟ کیا کہا انہوں نے؟ جتنی تاریخیں بتائی گئی ہیں ان تاریخوں میں 9 ربیع الاول کا دن ہی وہ دن ہے جس دن 2 شنبہ آتا ہے، باقی سب دنوں میں مختلف آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی ولادت اس اعتبار سے 20 اپریل 571 عیسوی اور 1 عام الفیل 9 ربیع الاول کو 2 شنبہ کے دن مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی۔ اور اتنی پاورفل یہ دلیل ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جہاں تک آپ کی وفات کا تعلق ہے تو من جملہ تمام لوگوں نے متفقہ طور پر یہ ذکر کیا کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے، جس دن لوگ اللہ کے نبی کی ولادت پر ناجائز طریقے سے جشن مناتے ہیں۔ در حقیقت آپ کی ولادت پر نہیں، آپ کی وفات پر جشن مناتے ہیں۔ اور یہ وفات پر جشن منانے والے کون ہیں، ان کی حقیقت سے اگر آپ کو سامنا ہو گیا تو زندگی میں کبھی بھی اس کے تعلق سے جو بھی منانے والے ہیں، اگر اس حقیقت کو جان لیں گے کبھی اس کے قریب نہیں جانیں گے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ عید میلاد النبی کا تاریخی جائزہ بھی لینا ضروری ہے۔ اس کی ایجاد کب ہوئی، کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ اور میں نے جیسے کہ ابتدائی 3 باتوں میں یہ ذکر کیا کہ یہ بدعت نہیں، یہ بدعت تو ایک مسلمان بھی کرتا ہے۔ مسلمان کے اندر ایک اسلام رکھنے والا مسلمان بدعت کرتا ہے، اس سے ہو جاتی ہیں، شرک تک بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ بدعت نہیں، یہ کفریہ کام ہے۔ اس کی دلیل سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، خیر القرون سلف میں کسی نے اس کام کو انجام نہیں دیا۔ پھر کب آیا وجود میں اس کا عمل؟ کب آیا؟ یہ کب وجود میں آیا یہ عمل؟ کہتے ہیں سب سے پہلے، یہ تاریخ کو یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے اپنے ذہن و دماغ میں، عبید اللہ بن میمون القداح، عبید اللہ بن میمون القداح کی نسل سے فاطمی کہلانے والے سلطنت کے پہلے بادشاہ، پھر سے بولوں، عبید اللہ بن میمون القداح کی نسل سے فاطمی کہلانے والے سلطنت کے پہلے بادشاہ، جس کا نام المعز لدین اللہ نے مصر کے پائے تخت قاہرہ میں 362 ہجری میں اس کا ایجاد کیا ہے۔ 362 ہجری میں معز لدین اللہ، جو مصر کا قاہرہ کا جو پائے تخت دارالحکومت، اس کی راجدھانی تھی، اس کا کیپٹل تھا، وہاں کا وہ بادشاہ تھا، اس نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ فاطمی۔ یہ فاطمی کون ہے؟ یہ حضرت فاطمہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے۔ اہل بیت کے نام پر آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے ہیں، لیکن سچائی اور حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن آج حقیقت جان لیجئے، جتنے فاطمی آج اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ سارے یا تو روافظ ہوں گے یا تو شیعہ ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ فاطمی سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ یہ حکمران اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، لیکن در حقیقت یہ عبیدی ہیں۔ کون عبیدی؟ ابھی نام میں نے ذکر کیا، عبید اللہ بن میمون القداح کی نسل سے تھے۔ یہ لوگ عبیدی تھے، اپنے آپ کو عبیدی کہتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کہنی ہو، کوئی نئی چیز لانی ہو دنیا میں، تو جب تک اہل بیت کا سہارا نہیں لیا جائے گا تب تک ہم دنیا میں کوئی نئی چیز پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو فاطمی کہا۔ یہ عبیدی ہیں جو بہت سی، یہ پوائنٹ کی بات ہے، یاد رکھیے، یہ بہت سے فاسق، فاجر، ملحد، ظالم، نجس اور مجوسی تھے۔ یہ سارے جتنے حکمران تھے یہ سب کے سب یا تو فاسق تھے،
یا تو فاجر تھے یا ملحد تھے یا ظالم یا مجوسی تھے، اور آپ جانتے ہیں مجوسی کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہیں پر بس نہیں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ان کے بارے میں، کہا کہ بظاہر یہ رافضی تھے، آپ کو ظاہراً ان کی چہل پہل سے، ان کی بناوٹ سے، ان کے حلیے سے معلوم ہوگا کہ یہ روافض شیعہ ہیں، اور باطن میں یہ کافر تھے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے، یہ باطن میں کافر تھے اور ظاہراً روافض تھے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ جو کافر بادشاہ کسی چیز کی ایجاد کرتا ہو، اس کو اپنانے والے، اس کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس عمل کو کفریہ ہی کہا جائے گا، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کفریہ کہاں سے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اور بعد کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، بلکہ یہ فاطمیوں نے ایجاد کیا۔ اس میں یہ بادشاہ جو تھے، یہ حکمران تھے، سارے کے سارے روافض اور اندرونی طور پر کافر تھے۔ یہ کافروں کا ایجاد کردہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جن کے دور حکومت میں، ان سارے فاطمیوں کے دور حکومت میں کیا ہوا؟ بدعتیں، گناہ، اہل فساد بہت زیادہ تھے، اور عبادت گزار علماء اور صلحاء کی تعداد بہت کم تھی۔ ظاہر سی بات ہے، علماء ہم جیسے گنہگار جیسے لوگ رہیں گے تو آپ کی بیخ کونی کریں گے، آپ کے بارے میں حقیقت لوگوں کے سامنے بتائیں گے، یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں، یہ شرکیہ عمل کر رہے ہیں۔ لہذا ان کے دور میں علماء کی تعداد کم تھی، عبادت گزاروں کی تعداد کم تھی، اور ان کے دور میں صلحاء صالحین نیک لوگوں کی تعداد کم تھی۔ پھر تھی تو کن کی تعداد تھی؟ اہل فساد کی۔ دنیا میں صرف فساد مچاؤ، اور اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ روئے زمین پر سب سے بدترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو فساد مچاتا ہے۔ اور آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہوں گی، سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے ایک شخص کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس نے کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، یعنی قصاصاً قتل کرنا الگ بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی روئے زمین پر فساد مچا رہا تھا، اس کا قتل واجب تھا، اس کو قتل کیا گیا تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کی صورت میں کسی اور وجہ سے قتل کیا گیا ہے تو ایک مسلمان کا قتل، ایک نفس کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور اسلام یہاں پر بیخونی کرتا ہے اور سد باب کے طور پر اور بند کرنے کے نام پر کہتا ہے کہ تم قتل کو بند کرو، یہ سماج کے اندر مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ فسادیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی موقع نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو زمین سے اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے، کتنا ہی بڑا، کتنا ہی شریر، کتنا ہی بدماش کیوں نہ ہو۔ اور فرعون سے بڑا فسادی دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فساد کو یوں اکھاڑ کر کے پھینکا کہ رہتی دنیا تک اس کی سلطنت کا جو فساد تھا باقی نہیں رہنے دیا۔ آج بھی مصر باقی ہے، وہ شہر، وہ ملک باقی ہے، لیکن آپ کو کہیں اس کی کہیں بھی نشانی نظر نہیں آتی سوائے اس کی باڈی کے، تاکہ عبرت نصیحت حاصل کر لیں۔ فسادیوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے حکمران فاطمی تھے، ظاہراً روافض تھے اور اندرونی طور پر کافر تھے۔ ان لوگوں نے 362 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سب سے پہلے عید میلاد النبی منایا۔ اب آپ بتائیے، مسلمان کی شان ہے، مسلمان بنائے گا؟ مسلمان یہ عید منا سکتا ہے جس کو رافضیوں نے، کافروں نے منایا ہو؟ نہیں منا سکتا۔ اور سنیے آگے، اس تاریخ کو یہاں پر ختم نہیں کیا گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی رسومات کو افضل بن امیر الجیش نے 465 یعنی تقریباً 103 سال کے بعد کل عدم کر دیا گیا، بلکہ نیست و نابود ختم کر دیا گیا۔ یہ اچھا بادشاہ تھا، لیکن 524 میں العامر باحکام اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور بعین ہی عمر بن محمد الملا کی اتباع میں ایران کے صوبے میں، ایران کا صوبہ آج لوگ بہت زیادہ اس سے اپنا ربط رکھتے ہیں، ایران کے صوبے میں اربل کے حاکم نے انہیں رواج دیا، اور رفتہ رفتہ پوری دنیا کے اندر یہ عام ہو چکا۔
532 میں 524 میں دوبارہ اس کا رواج ہوا، اور آج جو کچھ بھی منایا جاتا ہے وہ انہی کی دین ہے، انہی کی مرہون منت ہے۔ اس لیے ایک مسلمان جو سچا پکا ہے، جو موحد ہے، جو توحید پرست ہے، سنت کا متبع ہے، وہ کبھی عید میلاد النبی نہیں منائے گا۔ اور آگے الابداع فی مضار الابتداع کے مؤلف نے الابداع فی مضار الابتلاع ایک کتاب کا نام ہے جس میں بدعتیوں کی تحقیق ذکر کی، بدعت کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی۔ ان کے مؤلف نے ایک کتاب لکھی، انہوں نے لکھا ہے، کہا کہ عیسائیوں کے کرسمس کو دیکھا دیکھی میں مصر کے فاطمیوں نے جشن عید میلاد النبی کو منایا۔ کہاں سے آیا؟ مصر کے فاطمیوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، لہذا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے سے زیادہ افضل ہیں، لہذا ہم بھی ان کے نام پہ عید میلاد النبی منائیں گے۔ تو یہ دراصل فاطمیوں کی دین ہے، روافظ کی دین ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اور آپ اس سے کافی دور ہیں، اور خیر القرون تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 3 صدی بلکہ 4تھی صدی میں اس کا وجود ہوا، اور رفتہ رفتہ پوری دنیا کے اندر عام ہو چکا ہے۔ عید میلاد النبی کی تحقیق کے اوپر گفتگو ہونے کے بعد اب ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی کے منانے والوں کی طرف سے سماج کے اندر کیا کیا نقصانات سامنے آتے ہیں اور کیا کیا خرابیاں اور خرافات سامنے آتی ہیں، ان کے اوپر بھی روشنی ڈال دی جائے تاکہ لوگوں کی ذہنیت بالکل اس تعلق سے صاف ہو جائے۔ عید میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ دراصل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، اور پھر وہ کلمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو سے تعبیر کیے جاتے ہیں، دراصل عید میلاد النبی کی مناسبت سے لوگ اللہ کے نبی کی شان میں سب سے زیادہ غلو کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا غلو سے بچو، کیونکہ پچھلی قومیں ساری جو ہلاک ہوئی، چاہے قوم نوح کا مسئلہ ہو یا بعد کے ادوار کا مسئلہ ہو، یہ سارے غلو ہی کی وجہ سے ہلاک کیے گئے ہیں۔ غلو سے بچنے کے لیے کہا۔ اب آپ کہیں گے کہ غلو کہاں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے شعر و شاعری پڑھی جاتی ہے، اور بہت سے ایسے کلمات کہے جاتے ہیں پیارے نبی کی شان میں، یہ سوچ کر کہ یہ آپ کی محبت میں اور آپ کی تعریف میں یہ صحیح ہے، درست ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ غلو ہے، اور غلو شرک کا چور دروازہ ہے، اور یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ ایک اردو شاعر کہتا ہے، بہت غور سے سنیے اس شعر کو۔ اردو شاعر ایک جاہل کہتا ہے، اللہ کا پکڑا ہوا چھڑائے محمد، اللہ کا پکڑا ہوا چھڑائے محمد، چھڑائے نہ کوئی محمد کا پکڑا، نعوذ باللہ، چھڑائے نہ کوئی محمد کا پکڑا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی سزا کی بنیاد پر پکڑا، اس کا مواخذہ کیا، اس کی غلطی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی۔ کہتا ہے یہ شاعر، یہ جاہل کہتا ہے نبی کی شان میں غلو کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی اس کو چھڑا لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکڑے ہوئے کو، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو پکڑ لیا تو دنیا کا کوئی بھی اس کو چھڑا نہیں سکتا، حتیٰ کہ رب ذوالجلال بھی نہیں چھڑا سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ انتہا ہے کفر کی۔ اس کے بعد اس کو سنت قرار دیا جائے، اس کو سنت قرار دیا جائے، اس کے بعد امت کے اندر یہ کہا جائے کہ عید مناؤ، نعوذ باللہ۔ بس یہیں پر نہیں ہوتا محترم بھائیوں، پیارے نبی نے اس مناسبت سے ہمیں شرعی ہدایت یہ دی ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو امت محمدیہ کے لوگو، تم مجھے اتنا ہی مقام دینا جتنا مجھے اللہ نے مقام دیا ہے، عیسیٰ ابن مریم کی طرح سے حد سے تجاوز نہیں کرنا، جس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، اللہ کا دوسرا بنا دیا، اللہ کا تیسرا بنا دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، تم مجھے کیا کہنا؟ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بندہ ہونے میں خوش ہوں،
اور میں اللہ کا رسول ہوں، بس مجھے یہی کہنا، اور یہی میرے لیے شرف کی اور فضیلت کی بات ہے۔ محترم بھائیو، عید میلاد النبی کی بنیاد پر ایک فاسد عقیدہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے۔ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، دنیا کا کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غیب کی ساری کنجیوں کو، چابیوں کو اپنے پاس رکھا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ فلا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے اوپر کسی کو مطلع کر دے، کسی کو خبر دے کہ یہ ہونے والا ہے۔ نبی کو اگر بتا دیا جائے تو وہ غیب نہیں رہتا۔ غیب کی چیز وہ ہے کہ قیامت کب آنے والی کسی کو نہیں معلوم۔ غیب کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد النبی کے تعلق سے ساری معلومات رکھتے ہیں، سب کچھ اللہ کے نبی کو علم ہے، کہاں کہاں پر جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ سارے خرافات عالم الغیب ہونے کو ثابت کرتے ہیں، جبکہ یہ باطل عقیدہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تیسری خرابی عید میلاد النبی کی بنیاد پر یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں جہاں جہاں مجلسیں جمی ہوئی ہیں الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا نبی اللہ کہہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے، حضور آئے۔ کون آئے؟ حضور آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی آمد پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اتنی سخت تنبیہ کی، کہا کہ اگر مجھے تم آتے ہوئے دیکھو تو قطعاً کھڑے مت ہونا، پہلے سے استقبال کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی آ رہے ہوں صحابہ کھڑے ہو جائیں، اس چیز کو شریعت نے منع ہی نہیں کیا، بلکہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن نبی داؤد اور صحیحہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا 11644 صحیحہ کے اندر، اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو سنن نبی داؤد کے اندر ذکر کیا، 5229 حدیث نمبر ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں عبداللہ ابن عامر اور عبداللہ ابن زبیر دو صحابی رسول موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ واقعہ سننے جیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ، جن کو آج دنیا والے متہم کرتے ہیں نعوذ باللہ، بعض ایسے ہیں جو ان کو کافر تک کہتے ہیں، خود ان کا کفر نہیں دکھتا ان کو، اور صحابی رسول پر طنز کرنے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابی کہتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا، عبداللہ ابن عامر صحابی رسول حضرت معاویہ کی آمد پر عزت کے خاطر، یاد رکھیے عزت کے خاطر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن زبیر بیٹھے رہے۔ حضرت معاویہ نے کہا میرے نبی سے میں نے سنا ہے، کان کھول کر کے سن لو دنیا کے مسلمانوں، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب ان یتمثل له الناس قیاما، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے لوگ ادب سے کھڑے ہوں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی خطرناک وعید اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے تعلق سے دی کہ جو لوگ کسی کی آمد پر یہ سوچے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہوں، یا اللہ کے نبی کی آمد پر لوگ پہلے نہیں، جب اللہ کے نبی آ رہے تو کھڑے ہو جائے ادب کے طور پر، یہ اگر سوچ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگوں کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، صحابی رسول اس کی بیخ خونی کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے ہوئے اس کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، اور امت کا ایک طبقہ کہتا ہے عید میلاد النبی کے جشن میں، اس مجلس میں جب رات میں پوری دنیا بیٹھی رہتی ہے، ان کے منانے والے بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پر الصلاۃ والسلام کہہ کر کھڑے ہو جاتے کہ نبی آ گئے، کھڑے ہو جاؤ، حضور آ گئے۔ اب یہ لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں نعوذ باللہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں آپ سوچئے، حاضر ناظر کا عقیدہ۔ آواگمن کا معنی ہے آنا جانا، جو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے۔ چوتھی خرابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو لوگ یہ کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننا یہ عقیدہ لازم آئے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، بر صغیر میں اور دیگر ممالک میں جہاں پر عید منائی جاتی ہے، عید میلاد النبی،
یعنی کہ شہر حیدرآباد میں 10 جگہ پر عید منائی جاتی ہیں، 10 جگہ پر اس کی محفلیں جمتی ہیں، تو نعوذ باللہ بیک وقت میں اللہ کے نبی سب جگہ پہنچ گئے، اللہ کے نبی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ قرآن کا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، شرعی ہدایت ہمیں یہ ہے، انک میت و انہم میتون، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وفات پا چکے ہیں، آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی آنی ہے، جو آپ کے متبعین ہیں، جو آپ کے محبین ہیں، ان کو بھی موت آنے والی ہے اور آپ کو بھی موت آنے والی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو وفات ہو چکی، 11ویں ہجری کو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر مدفون ہیں، کس حالت میں ہیں اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبر سے نعوذ باللہ آتے ہیں تو یہ بہت بڑی خرابی ہوں گی کہ صحابہ جو اتنی محبت کرنے والے، جو آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دے، وہ منو مٹی کے نیچے اس نبی کو دفن کر دے، اتنی گری ہوئی حرکت کریں گے صحابہ، کس قدر افسوس کی بات ہے، کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی اور عقیدہ گھڑتے ہوئے ایسی چیزیں لاتے ہوئے بھی حیا نہیں آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو اتنی محبت کرنے والے، انہوں نے منو مٹی کے نیچے اس نبی کو دفن کر دیا جس نبی کے ہاتھ سے گرنے والے پانی کو بھی نہیں گرنے دیتے تھے۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو، 5ویں خرابی یہ ہے عید میلاد النبی کی بنیاد پر کہ کسی کی پیدائش پر برتھ ڈے منانا، جشن منانا، کیک کاٹنا اور مجلس جمع کر کے گفٹ دینا، یہ غیر مسلموں کا، مشرکوں کا کام ہے۔ کون مناتا برتھ ڈے؟ مسلمان مناتا، مسلمانوں کا کام ہے یہ۔ آپ نے کبھی کسی مسلمان کو دیکھا جو سچا مسلمان ہے، جو قرآن و سنت کا؟ صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا، تبع تابعین سلف نے منایا۔ آج کے دور کا سچا مسلمان مناتا ہے؟ نہیں مناتا۔ کون مناتا ہے؟ یہ کافر مناتے ہیں۔ برتھ ڈے کے نام پر کیک کاٹنا، ان کو گفٹ دینا، یہ سارا کام تو مشرک اور کافر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت پر اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے، کافروں کی مشابہت ہے۔ اور اگر یہ مشابہت باقی رہی تو پیارے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ انہی لوگوں میں شمار کر دیے جائیں گے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی کی محبت کافر سے ہے، مشرک سے ہے، بدعتی سے ہے، کفر کرنے والے سے ہے، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جس کی محبت سچی محبت محمد الرسول اللہ سے ہے، سچی محبت صحابہ سے ہے، تابعین اور سلف سے ہے، نیک اور صالحین اور صدیقین سے ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہی ان کا حشر کرے گا۔ لیکن یہ زبانی دعویٰ نہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی محبت حاصل ہے، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ تقاضا ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے، عربی بہت پیاری بات کہتا ہے کہ جو آدمی جس کا محبوب ہوتا ہے، جس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ یہ جھوٹی محبت، عاشقانہ والے معاملات نہیں کرنا۔ عاشقی جو ہوتی ہے، جس سے اس کی محبت ہوتی ہے ایک خاتون سے، ایک عورت سے، ایک لیڈی سے، ایک گرل فرینڈ سے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا۔ اس کا مطلب جو شاعر کہتا ہے، عربی شاعر، کہ جو مطیع ہوتا ہے، جس کا متبع ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کی اتباع ہونی چاہیے۔ اور اتباع کہاں سے آئیں گی؟ قرآن و سنت سے آئیں گی، آپ کی سنتوں سے آئیں گی، صحابہ اور سلف کی سنتوں سے ہم تک آئیں گی۔ اور یہی چیز ہمارے اندر اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کہ ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے، فضول ہیں۔ آخری 2-3 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ اگر اس کو ادھورا چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ ادھوری باتیں بعد میں ستائے گی، پریشان کرے گی کہ اس میں کچھ اور بھی باتیں ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، اسی طرح سے چھٹی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ عید میلاد النبی کے نام پر جو بھی رات جاگتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، درود و سلام کی خاص محفلیں جماتے ہیں، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات جاگنے والوں کو اجازت دی ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ 3 قسم کے لوگوں کو سے رات جاگنے کی اجازت ہے۔ ایک
میاں بیوی کو، ایک طالب علم کو، اور نمبر 3 جس کے یہاں کوئی مہمان ہو. بس ان تینوں کے علاوہ کسی کو بھی عشاء کے بعد جاگنے کی اجازت نہیں ہے. اگر رات جاگ کر کے عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پھر آپ کہیں گے تاخراتوں میں کیوں جاگتے ہیں؟ پھر آپ مولوی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں. تاخرات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے جاگنے کے لیے عام حالت میں کہا ہے وہ صرف 3 لوگ ہیں، اس کے علاوہ نہیں. اور عید میلاد النبی عام دنوں میں آتا ہے، رمضان میں نہیں آتا. اس لیے یاد رکھیں گے جاگنے کی جو بھی باتیں ہیں وہ صرف انہی 3 لوگوں کو کہا جائے گا، اور اگر ان کے علاوہ ہے تو ان کے لیے جاگنا حرام ہے. چراغاں کرنا سنت کے اندر کہیں پر بھی آپ کو چراغاں کا کوئی تصور نہیں ملے گا. لائٹیں قمقمے وہ تھی ہی نہیں تو ہوں گی کہاں سے؟ اگر بتیاں جلانا یہ سب ہے ہی نہیں. اسی طرح سے نعت پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے تعلق سے میں نے ایک مثال دی. ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی نعتیں پڑھتے ہیں جو گستاخانہ بھی ہیں، جو آپ کے ساتھ غلو اور شرک کا معاملہ بھی ہے، اور آپ کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ بہت ساری باتیں ایسی کی جاتی ہیں جو اللہ کے نبی کو آپ کی شان کے خلاف ہیں. اسی طرح سے درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے تعلق سے کہا جمعہ کے دن 24 گھنٹوں میں رات و دن میں خوب درود پڑھو، خوب سلام پڑھو اللہ کے نبی پر. وہ سلام نہیں جو الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا نبی اللہ، نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود شریف پڑھنا چاہیے ہمیں. ہر جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے اور کہا کہ جس نے ایک بار مجھ پر درود پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں آسمان سے اس کو پر نازل کرتا ہے. یہ ہر جمعہ کے تعلق سے ہیں. اگر اللہ کے نبی یہ کہتے کہ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول یا 10 ربیع الاول کو میری ولادت پر درود پڑھنا تو ضرور پڑھتے. صحابہ پڑھتے، تابعین پڑھتے، صحابہ کے بعد سلف کے دور میں یہ چیز ہوتی، لیکن یہ سب چیزیں خاموش ہیں، یہ ساری چیزیں خاموش ہیں. لہذا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ درود پڑھنا اس موقع سے بدعت ہے، خرافات میں سے ہے. گرچہ نیک عمل کر رہے ہیں لیکن یہ عمل بدعتوں میں سے ہے. اسی طرح محترم بھائیوں 2-3 باتیں اور عید میلاد النبی کی تردید میں. عید میلاد النبی کی تردید میں بریلوی مکتب فکر کے علماء کے 2 اقوال پیش کر دوں تاکہ بات 2-4 کی طرح واضح ہو جائے. جاء الحق ایک کتاب ایک بریلوی عالم نے لکھی ہے، ان کا نام ہے احمد یار خان نعیمی. احمد یار خان نعیمی، انہوں نے کتاب لکھی ہے جاء الحق. اس کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 پر عید میلاد النبی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر، سنیے کیا کہتے ہیں. لم یفعلہ احد، کم سے کم اپنے علماء کی تو بات مان لو. اپنے علماء کی بات مان کر کے قرآن و سنت کو مت مانو. نہیں مانتے مت مانو. ہم جیسے گنہگاروں کی باتیں نہیں مانتے، قرآن و سنت کو بیان کرنے والوں. اپنی علماء کی تو بات مانو. جاء الحق کو پڑھو، 236 پیج نمبر پر لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ لم یفعلہ احد من القرون الثلاثة انما حدث بعد. یہ عید میلاد النبی 3 قرون تک، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، کہتے ہیں ان تینوں دوروں کے اندر کسی نے نہیں کیا. لم یفعلہ احد، کسی نے نہیں کیا. انما حدث بعد، یہ تو بات کی پیداوار ہے، یہ تو بات کی ایجاد ہے. 4 ہجری میں یہ تو وجود میں آئے. یہ کون کہتے ہیں؟ احمد یار خان نعمانی بریلوی. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اور کیا کہتے ہیں، بہت پیاری بات ذکر کر رہے. دیکھیے انہوں نے کہا کہ بدعت کی تعریف یہ ہے، صفحہ نمبر 236 ہی کے اوپر ہے. انہوں نے کہا کہ بدعت کی تعریف یہ ہے، صفحہ نمبر 204 میں، وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور علیہ السلام کے زمانے حیات ظاہری میں نہ ہو، بعد میں ایجاد ہو، وہ بدعت ہے. بدعت کی تعریف کرتے ہوئے یہی احمد یار خان بریلوی نعمانی کہتے ہیں، نعیمی کہتے ہیں بدعت کی تعریف یہ ہے کہ وہ عقیدہ، وہ اعتقاد یا وہ اعمال، وہ کام، وہ سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس کا کوئی ثبوت نہ ہو اور بعد میں اس کا ایجاد ہوا ہو، وہ بدعت ہے. اس کا مطلب یہ اپنی اس تعریف سے ثابت کرنا چاہتے ہیں عید میلاد النبی بدعت ہے. عید میلاد النبی بدعت ہے. تو یہ خلاصہ ہے پورے کے پورے
موضوع کا اور عید میلاد النبی کا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، سب سننے والوں کو صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ خرافات میں پڑے ہوئے ہیں اللہ انہیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ جس خطے میں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے خاص مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما۔ اس وقت ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے یا رب العالمین ایک اہم مسئلہ ایک درپیش ہے، وقف ترمیمی بل کا، اللہ اس کو ریجیکٹ فرما دیں، غیبی مدد نصیب فرما، ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی ساری وقف کی ہوئی جائیداد کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارا حامی اور ناصر ہو، پروردگار ہم تجھی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تجھی کو اپنا مددگار مانتے ہیں، رب العالمین غیب سے مدد نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کی روزی میں، علم میں، عمل میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما، جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت پر رکھ، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔